75 سال کی میری والدہ جب جیل میں مجھ سے ملنے آئیں تو پہلے تو 17 دن ملنے نہیں دیا، پھر جب تھوڑی سی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلے جملے جو کہے وہ یہ کہے، بیٹا جھکنا نہیں، حق جیت جائے گا، باطل ہار جائے گا، اس واقعے سانے کو حق کی جیت سے یاد رکھا جائے گا۔ میری بیوی نے اس وقت مجھے ایک کہانی سنائی، بہت اچھی لگی مجھے وہ کہانی اس وقت، کہ ایک آدمی اپنی زندگی کے سفر کو ریت پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے زندگی کے سفر میں ہر وقت وہ اور اس کا رب ساتھ ساتھ ہیں، اور ریت پہ 4 پیروں کے سائے بن رہے ہیں، مگر وہ یہ دیکھ کے دکھی ہو جاتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے تو وہ پیر کے سائے 2 رہ جاتے ہیں، اور وہ بڑے دکھ کے ساتھ اپنے رب، اپنے اللہ سے پوچھتا ہے کہ میرے اللہ، جب مجھے تیری سب سے زیادہ ضرورت تھی تو اسی وقت نہیں تھا میرے ساتھ؟ تو جواب آتا ہے کہ یہ جو پیروں کے سائے میرے ہیں، میں نے اس وقت تمہیں گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ پوری دنیا نے اس کڑے وقت میں ہمارے رب کے اس رشتے کو دیکھا ہے، اس واقعے، اس سانے کو ہمارے رب سے، اس رشتے سے پہچانا جائے گا، اور پھر لاکھوں کروڑوں کی دعائیں قبول ہوئی۔ ہمارے ملک کی عدالتوں نے انصاف کے فیصلے کیے، ہمیں باعزت بری کیا، وہ جھوٹے کیسز ختم کر دیے۔ اس واقعے اور اس سانے کو ان دعاؤں کی قبولیت سے یاد رکھا جائے گا، اس کو ہمارے ملک کی عدالتوں کے انصاف سے یاد رکھا جائے گا۔ 15 مہینے بعد، 15 مہینے جیل میں رہنے کے بعد، جب 1 سپٹمبر 2016 کو ہم نے قدم باہر رکھا تو 19 دن، فقط 19 دن میں 19 سپٹمبر 2016 کو ایگزیکٹ 100% آن ہو گیا۔ اب غور کریے گا پلیز، اگر کسی ملک کی آرمی آپ 15 مہینے بند کر دیں، اس کے اکاؤنٹس بند فریز کر دیں، اس کو لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں، اس کے خلاف بدترین میڈیا ٹرائل کریں، تنخواہیں دینے نہ دیں، آفسوں پہ قبضے کر لیں، اس کے ان کے رشتہ داروں، دوست احبابوں کا پیچھا کریں، FIR کاٹیں، ایک طرح سے تقریباً برباد کر دیں آپ، تو 15 مہینے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی آرمی بھی 15 مہینے بعد یا تو آن نہیں ہو سکے گی، یا اگر آن ہو بھی گئی تو بہت تھوڑا سا آن ہوگی، چھوٹا سا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 19 دن بعد ایگزیکٹ 100% آن ہو گیا۔ جو ملک کے باہر ایگزیکٹین گیا تھا وہاں سے واپس آیا، جوائن کیا، جو دوسری کمپنی کو جوائن کر چکا تھا چھوڑ کے واپس آیا، جوائن کیا، کمپیوٹرز لگا دیے ہم نے سارے، وہ جو اجاڑ گئے تھے یہ پورا آفس سیٹ کر دیا، نیا سرور لگایا، ایگزیکٹ کو 100% آن کر دیا 19 دنوں میں۔ اس واقعے اور اس سانے کو اللہ کے اس معجزے سے یاد رکھا جائے۔ پھر ایک بونے سیٹ نے ہمارا ڈیٹا اس وقت چوری کر کے ایک کمپنی کھولی اور سوچا کہ شاید دوسری ایگزیکٹ بنا لے گا، کچھ نہیں کر سکا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ہاتھ تلوار کو ذوالفقار بناتا ہے، اور اس ہاتھ میں تاثیر کے لیے بس ایک اللہ کافی۔ جیل سے نکلے لوگوں نے 13 دنوں میں بول آن کر دیا، جیل سے نکلے لوگوں نے 13 دنوں میں، فقط 13 دنوں میں بول آن کر دیا۔ کیا اس میں اللہ کی نشانیاں نہیں؟ کیا اس میں اللہ کے اشارے نہیں شامل؟ اس کو اللہ کی اس نشانی، اس اشارے سے یاد رکھا جائے گا۔ اب انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے ایگزیکٹ میں اور بول میں ہر چیز پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ کیا کرم ہے اللہ کا! اب ایگزیکٹ کی پروڈکٹس پہلے سے بھی زیادہ ہیں، اب ایگزیکٹ کے یونٹس پہلے سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ساتھ میں تنخواہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں، ساتھ میں فیسلٹیز پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ آج ایگزیکٹینز نے پہلے سے بھی زیادہ ریکارڈ کریٹ کر دیے ہیں، آج ایگزیکٹ پہلے سے بھی زیادہ ایگزیکٹ ہے۔ اس کو اس پہلے سے بھی زیادہ چیز سے یاد رکھا جائے گا۔ اور بول جس کو بند کرنے کے لیے ساری سازش رچائی گئی، سب کو سب پتا ہوتا ہے اس ملک میں، اور بس خاموشی رہتی ہے۔ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے
آج پہلے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ آج وہ میرے ملک کی ہر زبان میں بول ہے۔ آپ ایک زبان میں روک رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے دشمنان پاکستان، آج وہ سندھی زبان میں بول، پشتو زبان میں بول، بلوچی زبان میں بول، پنجابی زبان میں بول، سرائکی زبان میں بول، بلکہ انگریزی زبانوں میں دوسرے ملکوں تک پہنچ گیا ہے، اور بہت جلد ہم چائنیز، عربک، پرشین اور رشین زبانوں میں لے آئیں گے انشاءاللہ۔ آج پاکستانی اب بول کی ویب سائٹ اور اخبار کو پاکستان کی ہر زبان میں پڑھ سکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول ہے، آج پاکستان کا نمبر 1 چینل بول ہے، اور آج پاکستان کے مذہب، ثقافت اور روایتوں کے صحیح ترجمانی بول کر رہا ہے۔ تو یوں ہوتا ہے سکسیس از دی بیسٹ ریونج، اور اس سکسیس کے لیے ہمیں بس ایک اللہ کافی ہے۔ اور وہ جو 1 کروڑ بچہ پڑھانے ہم نکلے تھے، اس کے لیے 30,000 بچوں کا ایک سیمپل سکول بنا رہے تھے، اب ہم 60,000 بچوں کا سیمپل سکولز بنا رہے ہیں، اسی سال آپریشنل ہوں گے، اسی سال بچے اس میں پڑھتا دیکھیں گے۔ آپ نے اس کا ایک ڈیزائن دیکھا ہے یہاں۔ ہم اپنے بچوں جتنے عمر کے بچے کچرا چنتے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ جو $50 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ پہ دشمن پریشان تھا، اب ہم $100 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کریں گے۔ اب خواب پہلے سے بھی زیادہ ہے، اب نیا خواب ہے ایگزیکٹ اور بول کا، اور وہ ہے ہم پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک بنائیں گے 2036 سے پہلے، 2036 سے پہلے انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک بنائیں گے ہم۔ دشمنان پاکستان یہ جان لو، میں کوئی سونے کا نوالا کھا کے نہیں پلا بڑا، نہ ہی کوئی ریشمی کو پوشاک پہنتا تھا، نہ مخملی بستر ہوتا تھا میرے لیے، نہ گرمیوں میں اے سی، نہ سردیوں میں ہیٹر۔ میں اپنے ملک کی انہی تنگ گلیوں سے آیا ہوں، انہی تنگ گلیوں سے جہاں پانی اور بجلی نایاب ہیں، اور وہ جو 6x8 کے جس کمرے میں بند کیا تھا نا جیل میں، اس سے چھوٹے کمرے کے گھر میں پیدا ہوا تھا میں۔ تو آپ کے کسی مظالم، آپ کی کسی سازش سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم، کیونکہ ہمارے لیے ہمارا ایک اللہ کافی ہے۔ ہاں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان تنگ گلیوں کا مقدر بدل دیں گے انشاءاللہ اب، اور پاکستان سے باہر یہ جو ہمارے الیکٹریشن، ہمارے پلمبرز، ہمارے ہنرمند لوگ جاتے ہیں $10 ارب، $10 بلین کا زر مبادلہ کمانے، انشاءاللہ وہ اب نہیں جائیں گے، ہم ان سے یہی کام کروائیں گے، اپنے گھر والوں کے درمیان رہ کر وہ کام کریں گے، اور $100 بلین پروڈیوس کریں گے پاکستان سے۔ اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ امریکہ اور ولایت سے آئے گا نا الیکٹریشن یہاں کام کرنے، مڈل ایسٹ سے آئے گا پلمبر، اس کو بلائیں گے، وہ کام کرے گا ہمارے ملک میں، اتنی ترقی ہوگی انشاءاللہ ملک کی۔ یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بس ایک اللہ کافی ہے۔ سب کچھ تو ہے پاکستان میں، پہاڑ، ریگستان، صحرا، دریا، سب کچھ ہے، سب سے بڑھ کر ایک عظیم قوم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عظیم قوم جو ہے وہ غلط ووٹ دیتی ہے، غلط حاکم چنتی ہے، میں کہتا ہوں بالکل نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسا ہے۔ یہ عظیم قوم ہے، یہ تو صرف اپنے گاؤں کے بڑے کو ووٹ دیتی ہے، اور گاؤں کا بڑا اس کو بنایا اللہ نے۔ ایک سسٹم اور ڈائریکشن سیٹ ہونے کی دیر ہے بس، اور انشاءاللہ اس کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے لیے کافی تھا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے لیے کافی ہے، اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے کافی رہے گا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسے سٹیک ہولڈرز دیے کہ دشمنان پاکستان نے جب ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے تو اس صبر سے رہے، تقاضا نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم نے 15 مہینے ان کی پیمنٹ نفع کے ساتھ لوٹا دی۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسے وکیل دیے جنہوں نے بغیر فیس کے ہمارا کیس لڑا۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسے ڈاکٹرز دیے جنہوں نے اس وقت ہماری صحت کا خیال رکھا۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسی سرفروش آرمی دی جس نے ہمیں اس وقت محفوظ کیا، اس وقت ہماری حفاظت کی
جب دشمنان پاکستان ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسے دوست دیے جو آخر وقت تک لڑتے رہے, اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایسے ایگزیکٹینز, ایسے بول والے دیے جن کے صبر کو سلام, جن کی استقامت کو سلام, جن کی ہمت کو سلام, جن کے جذبے کو سلام. اور تمام تر مشکلوں کے باوجود انہوں نے اس وقت تنخواہوں کا تقاضا نہیں کیا, جانتے تھے دے نہیں سک رہے ہم. اور اب انشاءاللہ ان 15 مہینے بھی جب اس میں کمپنی بند رہی تھی, نفع کے ساتھ وہ ساری تنخواہیں وہ بھی دینے لگے ہیں اور دے رہے ہیں. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان ایگزیکٹینز اور ان بول والوں نے کسی بھی صورت میں اپنا سر باطل کے آگے نہیں جھکایا. امیر شہر سے میری اتنی بغاوت ہے کہ میں وہ چہرے بناتا ہوں, میں وہ سر بناتا ہوں کہ جن کے لیے ایک اللہ کافی ہے. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسی ماں دی کہ جس نے مجھے حق کے لیے لڑنا سکھایا. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایسے بہن بھائی اور ایسے بچے دیے جنہوں نے صبر و استقامت کی ایسی مثال قائم کی کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ سب کچھ کرنے والے, اگر دنیا میں ہم ایک ہیں تو وہ یہ سب کچھ کرنے والے آپ کائنات میں ایک ہو. اور میں اس کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسی بیوی دی کہ تم ساتھ ہو جب اپنے, دنیا کو دکھا دیں گے, ہم موت کو جینے کے انداز سکھا دیں گے. مانا کے اندھیروں کے گہرے ہیں بہت سائے, پر غم ہے یہاں کس کو, آتی ہے تو رات آئے, ہم رات کے سینے میں ایک شمع جلا دیں گے. تم ساتھ ہو جب اپنے, دنیا کو دکھا دیں گے. اور آخر میں انشاءاللہ ہم اپنا خواب ضرور پورا کریں گے. ہم پاکستان کو نمبر 1 ملک بنائیں گے دنیا کا 2036 سے پہلے, اور یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے. اور اس خواب کی تکمیل کے لیے, اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہمیں بس ایک اللہ کافی ہے. دور رہ پائے جو ہم سے, دم کہاں منزل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اللہ حافظ.